پاک اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، میں یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن کے ساتھ بھی ہم ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ مومن، یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دے سکتے وہ الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کی اس بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10، ان آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اور آپ کے سامنے ان 3 آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر اور وضاحت بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیات میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر سر عام قرآن کریم کا اور اللہ کے پیغمبر کا انکار کرتے تھے، اور ان مذکورہ 13 آیتوں میں جو میں نے ابھی تلاوت شروع کی ہے، پہلی 3 آیتیں اور اگلی 10 آیتیں، ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین اور کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن مجید میں منافقین رکھا گیا ہے۔ ان مذکورہ آیات میں پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ ان میں دعوی ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا اور یہ کہ ان کا یہ دعویٰ ماذ فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ کو کوئی دھوکہ اور فریب دے سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ کے ساتھ چال بازی اور دھوکہ قرار دے کر فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اس کا نتیجہ یہ بتلایا گیا کہ یہ بے وقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر فریب سے بالا تر ہے، اور ان کے رسول یعنی کہ اللہ کے رسول اور مومنین بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکہ فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکہ فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے۔ آگے تیسری آیت کے اندر فرمایا کہ ان کے دلوں میں بہت بڑی بیماری ہے، تو اللہ نے اور بھی اس بیماری کو بڑھا دیا، یعنی کہ ان کے دلوں میں جو بیماری تھی اللہ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا، فزادہم اللہ مرضا، تو مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتی ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسبت سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کی اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان کے جسم کے اندر جو مرض پیدا ہوتا ہے وہ انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس عید میں ان کے دلوں میں مخفی یعنی چھپا ہوا کفر، اس کو مرض فرمایا گیا ہے، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بہت بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری، اس کے احکامات سے سرکشی جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے، اور اپنی دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرت نہ ہونا یہ دوسری بیماری ہے جو روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے، شب و روز اسی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے، اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کی جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بھی بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اللہ ان کو یہ ترقی دیتا رہتا ہے اور ہر وقت اس کی مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اور اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا رہتا ہے، یعنی کہ ان کو یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں اور ان کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے 3 آیتوں کے اندر آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کیا اور پھر اس کی مختصر سی تفسیر بھی بیان کی، تو اللہ رب العزت ہمیں یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کو رواں دواں رکھے۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اس کے اندر پھر ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اس کام کو جاری و ساری رکھ سکیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ قرآن سمجھنے کی اور سمجھانے کی، آگے دنیا تک اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔